بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویورز، آج ہم ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا وجود ہے، وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ ہم بات کریں گے آج فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے کون سی مخلوق ہیں اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور کیا وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں یا ان کی کوئی اولاد ہے۔ تو آج اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ فرشتوں کے متعلق تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے متعلق کچھ اس طرح ذکر فرمایا۔ اب اس حدیث کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے زمین پر ہمارے پاس دن اور رات آتے ہیں۔ کچھ فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور کچھ عصر کے وقت آتے ہیں، اور جو فرشتے رات ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر وہ آسمان پہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم زمین پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم وہاں سے واپس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو بھی نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا وجود ہے اور وہ اس پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ ان کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ شادیاں کرتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے۔ ان کا کام جو اللہ پاک نے ان کے ذمہ لگایا ہوتا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا فرشتہ موجود نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ فرشتہ نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بے شمار تعداد ہے جو گنتی کے قابل نہیں ہے۔ 4 بڑے فرشتے ایسے ہیں جنہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ ان کے نام اس طرح سے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو 4 مشہور کتابیں ہیں جن میں قرآن پاک بھی موجود ہے، اور باقی بھی نبیوں تک جو بھی اللہ کا پیغام ہوتا تھا کسی بھی شکل میں وہ پہنچاتے تھے، تو وہ کام صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت
میکائیل علیہ السلام آتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس پوری دنیا میں بارشوں کے نظام کو چلاتے ہیں کہ کہاں پہ بارش ہونی ہے، اور جہاں پہ بھی بارش برسانی ہے اللہ کے حکم سے وہ اس کام پہ مامور ہے. اس کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو رحمت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. ان کے ذمہ انسانوں کی روح قبض کرنا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی انسان کہیں بھی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح صرف اور صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں. اس کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ چوتھے نمبر کے فرشتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ سور پھونکنا یعنی قیامت کا اعلان کرنا. ان کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس میں یہ پھونک ماریں گے یعنی بلو کریں گے تو اس سے ایک ایسی خوفناک آواز پیدا ہوگی جس سے اس دنیا میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا، اس دنیا کے خاتمے کا وقت آ جائے گا تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جائے گا اور یہ پھر بلو کریں گے، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی. دو فرشتے ایسے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں. جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اگر اچھا کام کریں تو ہمارے دائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، اور اگر ہم کوئی برا کام کریں تو ہمارے بائیں کندھے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. اور یہ ہمارے اعمال بروز قیامت اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور تو پھر ہم انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کس وقت ہم نے اچھا کام کیا یا ہم نے برا کام کیا اللہ کے پاس یہ ریکارڈ پہلے سے موجود ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اچھا کام کریں تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو دائیں طرف والے اعمال زیادہ ہوں اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.